السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک سورہ ماعون آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی چند بری صفات کو ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ان برائیوں سے، ان بری صفات سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے اندر عمدہ صفات پیدا کرے۔ وہ صفات جو مسلمانوں کی صفات ہے، ایمان والوں کی صفات ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرے اور ان صفات، بری صفات سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے جو کفار کی صفات ہے، منافقین کی صفات ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 6 صفات بیان کی ہے، بری صفات۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ 6 برائیاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے سورہ ماعون، ایک قول یہ ہے کہ یہ کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مکے کے اندر عاص بن وائل یا ولید بن مغیرہ یا ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اس سورہ ماعون کے حوالے سے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کی تکذیب کرتا ہے، قیامت کے دن کو، جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دکھے دیتا ہے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ابو جہل ہم سب جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، مکے کا سردار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، ابو جہل اس میں رکاوٹ بنتا تھا، آپ سے دشمنی شروع کی۔ تو واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ ابو جہل ایک یتیم اس کی پرورش میں تھا، ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا تو اس کا مال جو تھا وہ ابو جہل کے پاس تھا اور وہ اس یتیم بچے کی پرورش کرتا تھا، لیکن وہ اس پہ ظلم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بچہ آیا اس حال میں کہ اس کے جسم پر قمیص نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا،
وہ مجبور تھا، اس وقت محتاج تھا، تو وہ ابو جہل سے کہنے لگا کہ میرے باپ کے جو پیسے آپ کے پاس ہے، جو مال ہے وہ میرے باپ کا ہے، تو مجھے اس میں سے کچھ پیسے دو۔ ابو جہل نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ مکے کے دیگر جو سردار تھے مشرکین، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس بچے سے، یتیم بچے سے کہا کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاؤ اور ان سے سفارش کراؤ، وہ ابو جہل کو کہیں گے تو ابو جہل تمہارے لیے یہ پیسہ تمہیں دے دے گا، تمہارا مال تمہیں دے دے گا۔ ان کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا۔ اور بچہ تو چھوٹا بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، وہ اتنا سمجھدار تو تھا نہیں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ ابو جہل کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں جناب کیا ہے، دشمنی ہے۔ ابو جہل تو مسلمانوں کا دشمن ہے، اور مکے کی سردار مجھے اس لیے بھیج رہے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے۔ تو وہ بچہ آ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ ابو جہل مجھے، میرے باپ کا مال ہے وہ بھی مجھے نہیں دیتا ہے، مجھے ضرورت ہے، محتاج ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی محتاج کو منع نہیں فرماتے تھے، رد نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کے پاس آئے، ابو جہل سے کہا، ابو جہل کے گھر آئے، باوجود ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ ابو جہل گھر سے باہر نکلا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا یہ بچہ ضرورت مند ہے، تم سے جو مانگ رہا ہے وہ اسے دے دو۔ ابو جہل فوراً گھر گیا اور اس بچے کو پیسے دیے، اس کو مال دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ مکے کے مشرکین نے اور سرداروں نے ابو جہل کو عار دلائی اور کہا کہ کیا تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ ابو جہل نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں نے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ کہا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس بچے کا مال تم سے مانگا، تم نے فوراً دے دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے دیکھا ان کے دائیں طرف بھی ایک نیزہ ہے، بائیں طرف بھی ایک نیزہ ہے، اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے ان کو منع کیا تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ دے گا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ ایک طرف مشرکین کے سرداروں کا کردار ہے کہ وہ یتیم پر ظلم کر رہے ہیں، اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار۔ ہمارے لیے اس میں تعلیم یہ ہے کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ ظالم کے ساتھ مسلمان نہیں کھڑا ہوتا، مسلمان مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ہر اس کافر کے بارے میں نازل ہوئی جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کی تکذیب کرتا ہے، روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے مراد ہر کافر ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے اس سے مراد منافقین ہیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کے دن کو نہیں مانتے ہیں، اور پھر آگے ان کی بری صفات بیان کی ہے۔ پہلی صفت، بری صفت منافق کی یہ بیان کی، ایک تو یہ بیان کی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اگر یہ قیامت کے دن کو، روز جزا کو نہیں جھٹلاتا، اس کو مانتا، تو کبھی بھی یہ برائیاں اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ آخرت کی تیاری کرتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ خیرخواہی کا، ہمدردی کا، حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، آپ نے اپنے ان 2 انگلیوں کے ساتھ، ہاتھ کے 2 انگلیوں کے ساتھ اس طرح اشارہ فرمایا، میں یعنی اللہ کا نبی اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں۔ البتہ انگلیوں میں فرق ہے، یہ انگلی جو ہے یہ لمبی ہے اور یہ انگلی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، جنت میں ان کا مقام اعلیٰ ہوگا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تیسری برائی یہ بیان کی کہ منافق مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ منافق مسکین کو کھلاتا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو خود یتیم کو دھکے دیتا ہو تو مسکین کو کیا کھلائے گا؟ یہ اتنا بخیل ہے، اتنا کنجوس ہے، خود کھلانا تو دور کی بات، غریب کی مدد کرنا تو دور کی بات، دوسروں کو بھی نہیں کہتا غریب کی مدد کرو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور اسلام کے اندر یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے غریبوں کی مدد کرو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے کے اندر تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا اور سب سے پہلی بات جو میرے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے سب سے پہلی بات جو میرے کانوں نے سنی وہ یہ تھی، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ اکبر، سلام کو پہلاؤ اور کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو نماز پڑھو۔ عبداللہ ابن سلام اتنا متاثر ہوا اس کلام سے، اور آپ کا چہرہ دیکھ کر عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہود کا عالم تھا، مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ غریب کی مدد کرو، اور مدد کے اندر بھی یہ کہا کھانا کھلاؤ، اطعام الطعام، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، یہ خوبی مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو جو مہمان ہیں، مہمان کی ضیافت کرنا، یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ آج یہاں جس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جن ملکوں میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر، اب آہستہ آہستہ ہم مسلمانوں سے بھی مہمان کی ضیافت ختم ہو رہی ہے۔ جو لوگ ہم آئے تھے پاکستان سے، چلو ہمارے اندر تو وہ چیزیں وہاں سے ہم اڈاپٹ کر کے آئے ہیں، اب آگے جو ہماری نسلیں ہیں ان کو یہ باتیں نہیں معلوم۔ اب یہ چیزیں مسلمانوں سے ختم ہو رہی ہے۔ مہمان کی ضیافت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مستقل ایک باب لائے ہیں صحیح بخاری میں، مہمان کی ضیافت کرنا، خود اپنے ہاتھوں سے مہمان کی خدمت کرنا۔ اس پر حدیثیں بھی لائے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن کی آیت لائے ہیں سورہ زاریات کی، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین۔
قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے سلام کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کہنے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ ایک تلا ہوا بچڑا وہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے لے کر مہمانوں کے لیے آئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے حضرت ابراہیم، اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم اللہ کے پہلے نبی ہے جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت کا آغاز کیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے مہمانوں کی خدمت کی ہے۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے مہمان کا اکرام کرنا۔ تو یہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب ہم چھوٹے تھے، کھیلتے تھے، ہم چھوٹے بچے تھے، اس وقت تو بچوں کو اتنی چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی تھی، جب مہمان آتے تھے تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ دسترخوان بچھانا، اس میں برتن رکھنا، مہمان کے ہاتھ دھلانا۔ اس زمانے میں ہر گھر کے اندر ایک لوٹا ہوتا تھا مہمانوں کے لیے خاص طور پر، اور ایک جناب وہ برتن جس میں پانی جناب کیا ہے گرتا ہے، اس برتن کے اندر وہ برتن اور لوٹا ہم لاتے تھے اور مہمان کا ہاتھ دھلاتے تھے، پھر مہمان کو کھانا سرو کرنا، پھر آخر میں پلیٹیں اٹھانا، دسترخوان صاف کرنا۔ یہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا تھا، یہ چیزیں ہمیں یہاں آ کر ختم نہیں کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب کیا ہے آپ کی تعلیمات میں سے یہ ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے مہمان کا اکرام کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کہ ضیافت اور مہمان نوازی وہ 3 دن ہے اور جائزہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مہمان نوازی، مہمان کی ضیافت کرنا واجب ہے، مہمان نوازی واجب ہے، اور باقی جمہور علماء کہتے ہیں واجب نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جائزہ 1 دن اور 1 رات ہے، ضیافت 3 دن ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کے بعد صدقہ ہے، اور 3 دن جو اس صدقے والے دن سے پہلے جو 3 دن ہے یہ مہمان نوازی واجب ہے۔ باقی حضرات فرماتے نہیں، واجب نہیں ہے، ہاں یہ سنت ہے انبیاء کی، مستحب عمل ہے، مسلمانوں کو کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ فرق ہے۔ 3 دن ضیافت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ 3 دنوں میں سے جو پہلا دن ہے اس میں تو ذرا تکلف کرے، معنی یہ اچھا کھانا پکائے، خاص اہتمام کے ساتھ کھانا پکائے، اس کو کھلائے۔ اس کے بعد جو 2 دن ہے وہ جو ہم معمول کے مطابق گھر میں کھاتے ہیں بس وہی ہو۔ اور یہ جو جائزہ ہے، جائزہ 1 دن اور 1 رات ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں جائزہ کا مطلب یہ ہے جب مہمان 3 دن کے بعد جائے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، وہاں پر ہے ضیافت 3 دن ہے اور جائزہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ جب 3 دن کے بعد مہمان جا رہا ہو تو اس زمانے میں تو ہوٹل نہیں ہوتے تھے، کہا اس کے لیے کھانا باندھ کر 1 دن 1 رات کا کھانا باندھ کر بھی اس کو دے دو۔ اتنا اہتمام ہے اسلام کے اندر مہمان نوازی کا۔
اس لیے میرے دوستو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی بھی ہے، اپنے بچوں کو سکھانی بھی ہے، خاص طور پر ان ممالک میں جن میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو اپنے بچوں کو آگے منتقل کرنا ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں سمجھنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے اور ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہے۔ یہ منافقین کی اللہ رب العزت نے چوتھی برائی بیان کی ہے۔ منافقین کے اندر ایک برائی یہ ہے کہ وہ نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، علماء نے ایک معنی یہ کیا ہے کہ نماز سے غافل ہے، ایک معنی یہ ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اور اگر پڑھتے ہیں تو جناب کیا بڑی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ریا کرتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ نماز وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، نماز کا وقت چلا گیا کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھتے، تاخیر کرتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ نماز سے غفلت برتنا یہ ہے کہ نماز پڑھتے تو ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، بس جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، مسلمان نماز وقت پر پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز میں سستی نہیں کرتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور نماز پڑھتے ہیں تو ریا کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ اللہ کو دکھلاوا پسند نہیں ہے، نماز کے اندر بھی دکھلاوا ہو۔ شیخ سعدی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک کتاب ہے گلستان، شیخ سعدی کی ایک کتاب ہے، اس کو گلستان سعدی کہتے ہیں، فارسی زبان میں ہے۔ ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو یہ کتاب بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، ہے فارسی زبان میں، لیکن یہ اسلامی آداب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اسلامی اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے وقتوں میں یہ بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، اب یہ فارسی ہمارے مدرسوں سے ختم ہو گئی ہے۔ اب ہمارے جو نئے علماء ہیں ان کو فارسی نہیں آتی، میں نے فارسی مدرسے میں سیکھی ہے، ہمیں باقاعدہ فارسی پڑھائی جاتی تھی، اور فارسی کے اشعار کے اندر جو اخلاق ہے، جو اچھے اخلاق سکھائے گئے، اچھے آداب سکھائے گئے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو یہ بہت بڑی کمزوری ہے، طالب علم کو پہلے اچھے اخلاق سکھائے جاتے تھے، اچھی صفات ان کو بیان کی جاتی تھی اسلام کی، پھر تعلیم شروع کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے گلستان کے اندر، واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ ایک پیر تھا، اور پیر بھی جعلی پیر، صحیح پیر نہیں تھا۔ صحیح پیروں کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ والوں کو تو ہم مانتے ہیں، ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی تو بڑے بڑے اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، ہم تو ان کو مانتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جعلی پیر ہوتے ہیں، تو وہ جعلی پیر کا واقعہ یہ نقل کیا ہے، کسی نے ان کی دعوت کی تو وہ اس کے گھر گیا۔ اب جعلی پیر تو جعلی ہوتا ہے، اس کے سارے کام جعلی ہوتے ہیں، وہ اپنا بیٹا بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں۔ بیٹے نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب جن کو دعوت دی گئی ہے اس کے گھر گئے، مختصر سا کھانا کھایا، تھوڑا سا کھانا کھایا، تاکہ لوگوں پر جناب اچھا اثر پڑے کہ پیر صاحب کھانا بہت کم کھاتے ہیں، کھانا بہت کم کھاتے، لوگ سمجھتے یہ خوبی کی بات ہے،
بھائی کھانا جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق کھائے، لیکن یہ دکھاوا اور ریا کہ کھانا تو بہت تھوڑا سا کھایا، بس جی ہمارے لیے اتنا کافی ہے جی، اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں جی بس یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، ان کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کھانا کم کھانے سے کیا کوئی ولی بن جاتا ہے؟ کھانا بہت کم کھایا اور نماز کا وقت آیا تو لمبی لمبی نماز پڑھی، لوگوں نے بڑا جناب واہ واہ کیا، خوب اکرام کیا پیر صاحب کا، بیٹا سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ باپ نے تو جناب خوب تحفے تحائف لے کر گھر آیا، اب اس کو بھوک تو لگی ہوئی تھی، کھانا تو اس نے کم کھایا، جیسے ہی گھر پہنچا تو بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا لا، بہت بھوک لگی ہے، اس لیے کہ وہاں تو کھانا کھایا نہیں ہے میں نے۔ بیوی نے کھانا لایا، خوب ڈھیر سارا کھانا رکھا، پیر صاحب نے سارا کھانا کھا لیا، بیٹا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ابا جان آپ نے کھانا وہاں کھایا تھا، یہاں دوبارہ کھانا کھایا ہے، تو جو نماز لمبی لمبی وہاں پڑھی ہے وہ بھی دوبارہ پڑھ لے۔ جب کھانا وہاں نہیں ہوا تو نماز بھی وہ والی نہیں ہوئی، کھانا لوگوں کو دکھانے کے لیے کھایا تھا تو نماز بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی پڑھی تھی، تو بیٹا اتنا ہوشیار تھا، کہا ابا جان وہ نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، نماز پڑھو اللہ کے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ریا اللہ کو پسند نہیں ہے، شو آف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کے سامنے ذکر کریں گے، اس اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرے گا، وہ مان لے گا، پہچان لے گا، تو اس سے کہا جائے گا تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا وہ شہید، اے اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے جہاد نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، چنانچہ حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دے۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ عالم ہوگا، اس سے کہا جائے گا، اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے ذکر کی جائیں گی، پھر کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو علم سکھایا، قرآن پڑھا۔ اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہے، لوگ تجھے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا لوگ تجھے بڑا قاری صاحب کہے۔ یہ تو ہو گیا وہاں لوگوں کے لیے جو تو نے کیا تھا وہ تجھے مل گیا، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں گھسیٹ کر لے جا کر پھینک دو، اسے بھی پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار آدمی آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے غریبوں کی بڑی مدد کی، یہ جو مال تھا یہ میں نے بڑا جناب کیا ہے اللہ کے راستے میں دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے، تیری واہ واہ ہو، میرے لیے تو کچھ کیا نہیں ہے۔ اسے بھی جہنم میں گھسیٹ کر لے جا کر پھینکنے کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ کو ریا پسند نہیں ہے، دکھاوا پسند نہیں ہے۔ وہ عمل حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اظہار کرنا اچھی بات ہے، مثلا زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو زکوٰۃ کا دے کر وہ لوگوں کو ظاہر کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو، وہ بھی زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ فرض ہے، تو اگر وہ سب کے سامنے زکوٰۃ دے گا تو اور لوگ بھی اس کو دیکھ کر زکوٰۃ دیں گے، یہ اللہ کو پسند ہے۔
اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ باقی لوگ مجھے دیکھ کر وہ بھی اللہ کے راستے میں دے، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ کہے کہ جی جناب بڑا آدمی ہے، جی بڑا سخی آدمی ہے، واہ واہ اس کی ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، وہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کو ریا پسند نہیں ہے، دکھاوا پسند نہیں ہے، اللہ کو خالص عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کو وہ پسند ہے۔ اور آخری بات یہ فرمائی، چھٹی برائی یہ بیان کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ معون کہتے ہیں قلیل چیز کو عربی زبان میں، اس سورت کا نام بھی سورہ ماعون ہے۔ معون کہتے ہیں قلیل، چھوٹی سی چیز کو۔ وہ یمنعون الماعون، یہ منافق لوگ ایسے برے ہیں، چھوٹی سی معمولی چیز بھی روکتے ہیں، وہ بھی کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ معون کی تفسیر میں علماء نے بہت سی چیزیں ذکر کی ہے، مثال کے طور پر کوئی پانی مانگ لے تو پانی بھی نہیں دیتا، نمک مانگ لے، حالانکہ نمک چھوٹی سی چیز ہے، وہ نمک بھی روک لیتا ہے، رسی مانگ لے رسی بھی نہیں دیتا ہے، کوئی چمچہ استعمال کرنے کے لیے، پلیٹ استعمال کرنے کے لیے، کوئی پتیلی استعمال کرنے کے لیے پڑوس میں مانگ لے وہ بھی نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، منافق اتنا برا ہے، اتنا کنجوس ہے کہ پانی اور نمک اور چمچ بھی کسی کو نہیں دیتا، وہ بھی روکتا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بخل اور کنجوسی پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے۔ اور یہ جو کنجوسی کرتے ہیں، اور کنجوس جس چیز میں کنجوسی کی ہے، جس مال میں کنجوسی کی ہے، اسی مال کو قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے مال کو سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کو بخیلی پسند نہیں ہے، کنجوسی پسند نہیں ہے۔ عربوں کے یہاں سخاوت کے بڑے قصے مشہور ہیں، اسی طرح کنجوسی کے بھی بڑے قصے مشہور ہیں، اس لیے کہ عربوں کے اندر یہ عادت شروع سے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے یہاں سخاوت بہت اچھی صفت شمار ہوتی تھی اور کنجوسی بری صفت شمار ہوتی تھی۔ تو ان کے یہاں بڑے واقعات ہیں، کنجوسی کے بھی بڑے واقعات ملیں گے اور سخاوت کے بھی بڑے واقعات ملیں گے۔ اور اللہ کو بھی کنجوس آدمی پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ عام انسان ہو کوئی بھی، انسانی معاشرے میں سخی کو پسند کیا جاتا ہے، کنجوس کو کوئی نہیں پسند کرتا، بلکہ کنجوس کو اپنے گھر میں بھی کوئی نہیں پسند کرتا۔ شوہر کنجوس ہو بیوی نہیں پسند کرتی ہے، شوہر ہے اس کی کنجوسی بیوی کو پسند نہیں ہے۔ تو کنجوسی ایسی بری صفت ہے کسی کو پسند نہیں ہے۔ عربوں نے اس پر بڑے واقعات نقل کیے، ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے اور عجیب بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ کنجوسی ایسی بری چیز ہے کہ اگر باپ کنجوس ہو تو اس کی جو اولاد ہے وہ بھی کنجوس ہوتی ہے۔ یہ باپ کی طرف سے بچوں کے اندر یہ کنجوسی منتقل ہوتی ہے، اس لیے کہ بچے اسی گھر میں بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، باپ کنجوس ہے تو بیٹے بھی ویسے ہی کنجوس نکلتے ہیں پھر۔ تو ایک واقعہ نقل کیا ہے، واقعہ یہ نقل کیا ہے، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ واقعات لطائف یہ عربوں نے ذکر کیے ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو اس قسم کے لطائف بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ کنجوسی سے نفرت کریں۔
واقعہ یہ نقل کیے، ایک کنجوس آدمی تھا، اس کے گھر میں ایک مہمان آ گیا. اب تھا تو وہ کنجوس، اس نے اپنے بچے سے کہا بیٹا جاؤ گوشت والے سے تھوڑا سا گوشت لے کر آؤ. کیا کہا؟ تھوڑا سا گوشت لے کر آؤ. جب بچہ جانے لگا تو کہ بیٹا تھوڑا سا گوشت لانا، مطلب یہ تھا بہت زیادہ نہیں لانا، بس ایک پاؤ گوشت لے آنا. پھر جب جانے لگا تو آواز لگائی بیٹا تھوڑا سا گوشت لے آنا. تو بیٹا سمجھ گیا، تو بیٹا گیا دکاندار کے پاس، کہا کہ جی ہمیں تھوڑا سا گوشت چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے، دکاندار تو دکاندار ہوتے ہیں. اس نے کہا بیٹا میں آپ کو ایسا گوشت جو دوں گا جو جناب مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوگا. تو بیٹے نے کہا کہ جی مکھن سے زیادہ نرم ہوگا تو پھر جناب میں مکھن ہی خرید لیتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے پیسے دو. واپس گیا، مکھن کی دکان پہ چلا گیا، اس لیے کہ جو مکھن اچھی چیز ہے تو پھر مجھے گوشت کے بجائے مکھن خریدنا چاہیے. مکھن والے سے کہا کہ جی مجھے جناب مکھن دے دو. اس نے کہا جی میں آپ کو ایسا مکھن دوں گا، مکھن والے بھی تو مکھن لگاتے ہیں خوب. اس نے کہا جی میں آپ کو ایسا مکھن دوں گا جو میٹھے شربت سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس نے کہا جی پھر مجھے میٹھا شربت ہی خریدنا چاہیے. تو میٹھے شربت والے کی دکان پہ چلا گیا، کہا جی مجھے میٹھا شربت چاہیے. اس نے کہا جی میں آپ کو ایسا میٹھا شربت دوں گا جیسے صاف شفاف ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. اس نے کہا جی ٹھنڈا پانی تو ہمارے گھر میں بہت ہے، تو ضرورت کیا ہے شربت خریدنے کی. وہاں سے خالی ہاتھ واپس گھر آ گیا، ٹھنڈا پانی تو ہمارے گھر میں بہت ہے. باپ نے دیکھا جی بیٹا خالی ہاتھ واپس آیا ہے. بیٹے سے پوچھا جی کیا ہوا؟ بیٹے نے سارا قصہ سنایا، گوشت والے کا، مکھن والے کا، شربت والے کا. باپ بڑا خوش ہوا، یہ بیٹا میرے نقش قدم پہ چل رہا ہے. بڑا خوش ہوا. انہوں نے کہا بیٹا بہت اچھا کیا، بس جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ. جب بیٹا جانے لگا تو ابا جان نے اس کے جوتوں کو دیکھا جو بچے نے پہنے ہوئے تھے. کہ بیٹا باقی کام تو تم نے ٹھیک کیے ہیں، لیکن یہ جو اتنے دکانوں میں چکر لگائے ہیں تمہارے جوتے کس گئے ہیں؟ یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ ٹھیک ہے تم نے گوشت کے پیسے بچا لیے، لیکن جوتوں کا تو نقصان کیا. اتنے سارے دکانوں میں گئے، جوتے تمہارے گھس گئے. تو بیٹا بھی تو کنجوس کا بیٹا تھا. انہوں نے کہا باجان اس کی فکر نہیں کرو، جب میں جا رہا تھا تو مہمان کے جوتے پہن کر گیا تھا. اب یہ واقعہ کیوں نقل کیا ہے بھائی؟ یہ واقعہ اس لیے نقل کیا ہے عربوں کی یہاں کنجوسی بہت بڑی برائی شمار ہوتی ہے، اور عربوں کی یہاں سخاوت، اور صرف ان کے یہاں نہیں ہر معاشرے میں. اس لیے قرآن نے یہاں خاص طور پر ذکر کیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ اتنے بڑے کنجوس ہیں، پانی بھی کسی کو نہیں پلاتے، نمک بھی کسی کو نہیں دیتے، کوئی چمچہ مانگ لے، پلیٹ مانگ لے وہ بھی نہیں دیتے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ ہم سب کو یہ جو اچھائیاں ہیں، اچھی صفات ہے، وہ ہمارے اندر اللہ پیدا فرمائے، بری صفات اللہ ہم سے نکالے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.